اگر ٹرمپ یہ اعلان کر دیں کہ ایران کے سپریم لیڈر کا فیصلہ وہ خود کریں گے تو کیا آپ یقین کر لیں گے؟ لیکن امریکی صدر ٹرمپ نے تو ایسا اعلان کر بھی دیا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں عالمی سیاست ایک خطرناک موڑ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ مزید جانیے تفصیلات اس پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ایران کا سپریم لیڈر میں منتخب کروں گا، ٹرمپ، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ خواتین و حضرات، ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے منظر نامے سے ہٹ جانے کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا ایک بڑا خلا پیدا ہو چکا ہے۔ تہران میں قیادت کا بحران پیدا ہو رہا ہے۔ اسمبلی آف ایکسپرٹس کی آن لائن میٹنگ میں اکثریت کی طرف سے مجتبیٰ خامنائی کے نام پر اتفاق کے باوجود ایران سرکاری طور پر نئے سپریم لیڈر کا اعلان نہیں کر رہا، کیونکہ اسرائیل دھمکیاں دے رہا ہے اور واشنگٹن جو ہے وہ اپنے مطالبات پیش کر رہا ہے۔ اب ان حالات میں دنیا اس چیز کا انتظار کر رہی ہے کہ ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا۔ اسرائیلی وزیر دفاع کٹس نے واضح اعلان کر دیا ہے جو بھی ایران کا نیا سپریم لیڈر ہوگا وہ اسرائیل کے لیے ایک ہدف ہوگا، یعنی وہ ٹارگٹ ہوگا۔ یعنی ایران کے لیے قیادت کا انتخاب اب صرف سیاسی نہیں بلکہ سیکیورٹی کا بھی مسئلہ بن چکا ہے، اور یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ایران ابھی تک سرکاری طور پر نئے سپریم لیڈر کا اعلان کر ہی نہیں رہا۔ حالانکہ اسمبلی آف ایکسپرٹس جو کہ ایران کا سپریم لیڈر منتخب کرتی ہے، اس نے اپنی آن لائن میٹنگ میں مجتبیٰ خامنائی کو نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیا ہوا ہے۔ یہ سابق سپریم لیڈر کے بیٹے ہیں اور ایران کے طاقتور ادارے IRGC یعنی یہ جو ریولوشنری گارڈ ہے، اس کی جو کور ہے، اس کے ساتھ بہت مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اور انہوں نے ہی ان کا نام بھی پیش کیا تھا اور انہوں نے ہی اس کی خواہش کا بھی اظہار کیا تھا کہ یہ آئندہ سپریم لیڈر ہونے چاہیے۔ اور اسی طرح اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ ایران کے اندر جو طاقت کے دوسرے مراکز ہیں ان کی بھی وہ حمایت حاصل کر چکے ہیں یا کر سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، اب اسی مقام پر عالمی سیاست میں ایک حیران کن موڑ آ گیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے مجتبیٰ خامنائی کو مسترد کر دیا، کہتے ہیں کہ نہیں، میں نہیں مانتا کہ یہ ایران کا سپریم لیڈر بنے، اور صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ یہ جو مجتبیٰ خامنائی ہے وہ ایک کمزور شخصیت ہے، اور ٹرمپ نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایران میں کوئی ایسا لیڈر آئے جو عقل مند اور امن پسند ہو۔ یعنی وہ مجتبیٰ خامنائی کو نہ تو عقل مند سمجھتے ہیں اور نہ ہی امن پسند۔ پہلے بھی اس چینل کے ایک پروگرام میں ٹرمپ صاحب کا یہ نعرہ آپ کو سنوایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو میرا دماغ کہتا ہے اصل میں وہی درست ہوتا ہے، یعنی ان کے دماغ کے مطابق جو عقل مند ہوگا یا جو امن پسند ہوگا وہی وہ دنیا میں بھی عقل مند اور امن پسند ہوگا۔ اور اگر ٹرمپ صاحب کے دماغ یا دل میں کسی شخص کے بارے میں یہ خیال آ جائے کہ نہ تو وہ عقل مند ہے نہ امن پسند ہے، اس لیے وہ نہ عقل مند ہوگا اور نہ امن پسند ہوگا، یہ ہیں ان کے معیار۔ اس کے بعد ٹرمپ صاحب نے ایک اور بات کر دی۔ اب ان کی اس بات نے پوری دنیا کو ایک اور جھٹکا دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو ایران کے اگلے سپریم لیڈر کے انتخاب میں ہر صورت شامل ہونا ہے، یعنی امریکہ کے بغیر ایران کا جو اگلا سپریم لیڈر ہے اس کا انتخاب ہو ہی نہیں سکتا، ٹرمپ صاحب کے بقول۔ اب امریکہ کے موجودہ صدر ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے
یہ اپنی ذات میں عالمی سیاست میں ایک انتہائی خطرناک مثال قائم کر سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں اب سوال صرف ایران کا نہیں رہ گیا، یہ سوال عالمی نظام کا بن گیا ہے۔ کیا ایک طاقتور ملک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک کے لیڈر کے انتخاب پر اثر انداز ہوتا پھرے اور کہے کہ جی ہماری مرضی کے مطابق فلاں ملک کا جو لیڈر ہے وہ اس کا انتخاب کیا جائے؟ اقوام متحدہ کا اصول تو کہتا ہے کہ ہر ملک کو خود مختاری حاصل ہے اور وہاں کے عوام کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا لیڈر چنیں۔ لیکن اس وقت جو صورتحال پوری دنیا میں سامنے نظر آ رہی ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ طاقت کی سیاست ہے وہ سارے اصولوں کو پیچھے چھوڑ رہی ہے، چاہے وہ اقوام متحدہ کے اصول ہیں یا کوئی انسانیت کے اصول ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو مختصر سا آپ کو تجزیہ کر کے بتایا ہے کہ اس وقت ایران میں جو یہ ایک بحران سا پیدا ہو رہا ہے سپریم لیڈر کا، کہ اس کو پیدا کرنے میں اسرائیل اور امریکہ نے کیا رول ادا کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایرانی جو ہیں وہ ابھی تک گھبرا رہے ہیں اور سرکاری طور پر وہ اس کا اعلان نہیں کر رہے۔ تو یہ جو تھوڑی سی وضاحت کی ہے، اس کے بعد آخر میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اب ایران کا یہ جاری بحران ہے ہمیں ایک بنیادی سوال کی طرف لے آیا ہے کہ اگر آج امریکہ کا صدر یہ کہتا ہے کہ وہ طے کرے گا کہ ایران کا لیڈر کون ہوگا، تو کیا کل یہی سوال دنیا کے ہر دوسرے ملک کے سامنے نہیں کھڑا ہو جائے گا کہ جب بھی کہیں کسی نے لیڈر منتخب ہونا ہو تو امریکہ کا صدر چاہے جو موجودہ ہے یا آئندہ اگر کوئی بھی صدر ہو، کوئی نہیں رک جاؤ پہلے ہمارے سے پوچھو، پہلے ہم اس کو اوکے کریں گے پھر یہ کسی ملک کا رولر یا سربراہ بن سکتا ہے۔ بہت بڑا اس وقت مخمصہ پیدا ہو رہا ہے، وہ یہی ہے کہ کیا اس وقت جو عالمی سیاست ہے کیا یہ کسی اصول پر چلے گی یا کہ طاقت کے قانون پر چلے گی؟ جو اس وقت صورتحال ہے وہ تو یہی لگ رہی ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس چونکہ ملٹری مائٹ ہے، فوجی طاقت ہے، اور میں اس طاقت کے قانون پر ہی ساری دنیا کو چلاؤں گا، اور بہت ممکن ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو شاید آنے والی تاریخ ہمارے اس دور کے بارے میں یہی فیصلہ کرے گی کہ ایک عجیب دور اس دنیا میں گزرا ہے جہاں آزاد ریاستوں کا نظام ختم کر دیا گیا اور صرف طاقتور ملکوں کے فیصلوں کا نظام جو ہے وہ رائج کر دیا گیا تھا، اور اس میں امریکہ کی ہی مثال دی جایا کرے گی۔ ناظرین، یہ ہے آج کا مختصر سا تجزیہ۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔